خواجہ غریب نواز کا نام لے کے 5 گھنٹے قوالیاں سننے والے 2023 کے سجادہ نشینوں، مجھے ایک بات بتاؤ، ضرورت قرآن کی ہے یا قوالی کی ہے؟ میں نے کہا تم بہانے کر لو گے، چلو مان لیں کہ تصوف میں یہ تصوف کے اندر بھی مختلف ہی مسئلہ ہے قوالی کے حوالے سے، میں اس طرف نہیں جانا، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں ضرورت قرآن کی ہے یا قوالی کی ہے؟ تو پھر ضرورت کی طرف کیوں نہیں آتے؟ مصطفیٰ کے دربار سے قوالی تو نہیں ملی، قرآن تو ملا ہے۔ میرے صدیق اکبر بین باجے لے کے تو قوالیاں تو نہیں کرتے تھے، وہ تو قرآن پڑھتے تھے۔ حضرت عمر، حضرت عثمان، مولا علی، جس کا نام لے کے تم بہانے بناتے ہو اور اپنے لیے راستہ ہموار کرتے ہو، خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری، میں نے کہا یہ تو میں نے نہیں پڑھا وہ قوالی کب سنتے تھے، یہ تو میں نے نہیں پڑھا، لیکن سیر اولیاء میں نے یہ ضرور پڑھا ہے کہ وہ روزانہ 2 قرآن ختم کرتے تھے۔ پھر تمہارے دربار پہ 5 منٹ تلاوت اور 5 گھنٹے قوالی، اور جب میں ایسے پیروں پر میں کرتا ہوں قوالی تو یہ میرے گلے پڑتے ہیں۔ میں نے کہا تمہارے سوکیانہ رویے تمہیں مروائیں گے قیامت کے دن۔ اگر قیامت کے دن رب نے پوچھ لیا کہ میرا کلام 5 منٹ اور بندے کا کلام وہ بھی کسی بندے کے پتر کا ہے کہ نہیں، اس کو 5 گھنٹے، یہ رویے تمہارے اللہ کے قرآن کے ساتھ کیوں ہے؟ کہاں گیا وہ تزکیہ، کہاں گیا وہ تصفیہ، کہاں گئی وہ تربیت، کہاں گیا وہ قرآن کی دروس، کہاں گئے وہ حدیث کے درس؟ آج بھی اگر خانقاہی سسٹم میں صبح درس قرآن ہو، زور کے بعد درس حدیث ہو، شام کے بعد درس تصوف ہو، یہ قوم بگڑے گی؟ موت کے کنویں کمائی کھانے والے سجادہ نشین، ایرانی سرکس لگا کے ان کی کمائیاں کھانے والے سجادہ نشین، قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اگر حضور نے پوچھ لیا کہ میں تو آیا تھا تمہیں قرآن سنا، یتلو علیہم آیاتی، میں نے تمہیں قرآن سنایا تھا، قرآن کب پڑھا ہے، کہاں پڑھا ہے، اولاد کو پڑھایا نہیں پڑھایا؟ میرے نبی نے تو اپنی اولاد کو ہی پڑھایا۔ میرے مولا حسین دھڑ کربلا میں سر نیزے کی نوک پہ، کوفہ کے بازاروں میں قرآن ہے، انہوں نے تو اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا۔ تم نے اپنے بچوں کو کیا پڑھایا؟ پیری مریدی کے نام پہ دھندے چلانے والے 2023 کے سجادہ نشینوں، بتاؤ قیامت کے دن پوزیشن ہے جواب دینے کی؟ یہ مت کہنا ہمارا دادا بڑا پہنچا ہوا، ہمارا پردادا پہنچو، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وہ جو کر گئے وہ جانے اور رب جانے، تم اپنا چہرہ صاف کرو۔ نسبتوں کا مطلب یہ نہیں کہ تم اتنے دلیر ہو جاؤ، قرآن ایک سائیڈ پہ رکھ دو، حدیث ایک سائیڈ پہ رکھ دو، شریعت کی ضرورت نہیں، ہم طریقت والے ہوتے ہیں۔ آج کل ایسے بھی جاہل سجادہ نشین کہتے شریعت اور چیز ہوتی ہے، طریقت اور چیز ہوتی ہے۔ یہ پرسوں میں نے سواک شریف 2 گھنٹے عرس پہ خطاب کیا، وہ ذرا سن لینا۔ حضرت مجدد الفسانی امام ربانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کس غلط فہمی کا شکار ہو، فرمایا طریقت اور حقیقت یہ دونوں خادم ہیں شریعت کے، اور فرمایا ان کی ضرورت اور مقصود بھی یہ ہے کہ بندہ شریعت میں کامل ہو جائے۔ دلیل العارفین پڑھو بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی، خواجہ غریب نواز پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں ایک ہوتی ہے شریعت، ایک ہوتی ہے طریقت، ایک ہوتی ہے معرفت، ایک ہوتی ہے حقیقت۔ فرمایا جو بندہ کامل طور پہ شریعت پر عمل پیرا ہو جاتا ہے، یہ شریعت کی عملداری کی برکت سے اللہ اس کو دوسرے راستے پہ ڈالتا ہے جس کو کہتے ہیں طریقت۔ اور طریقت بمائے شرائط کے، طریقت کی تمام شرائط شریعت کی چھتری کے نیچے، شریعت کی رہنمائی میں اگر وہ چلتا ہے تو اللہ اس کو تیسرے درجے پہ فائز کر دیتا ہے جس کو کہتے ہیں معرفت۔ پھر معرفت کے تمام اصول، قواعد و ضوابط شریعت کی مطابعت میں اس کی ادائیگی کرتا ہے، پھر اللہ اس کو چوتھے درجے پہ فائز کر دیتا ہے جس کو کہتے ہیں حقیقت۔ شریعت سے جان نہیں چھوٹے گی۔